بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے اس کائنات میں سب سے پہلے کس بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا اور شروعات کی تھی؟ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں اس شخص کے بارے میں جانیں گے۔ زنا گناہ کبیرہ کی ابتدا کی تھی، لہٰذا آپ سب ناظرین سے ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی قوانین و شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسری حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل بچے پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکریمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکریمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو ایک صفت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گدھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پھر اس واقعے کے بعد قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا 2 کوے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کوا اس لڑائی میں ہلاک ہوا تو دوسرے کوے نے زمین کو پنجوں اور چونچ کی مدد سے کھودنے لگا اور مرے ہوئے کوے کو زمین کے اندر ڈال دیا اور اوپر پنجوں اور چونچ کی مدد سے مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کی قبر کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا، میں اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا،
اور قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بشارت ملی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہیں بیٹا ہوگا۔ آخر بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا نام حضرت شیش علیہ السلام رکھا گیا۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے علاوہ بھی بنا کر دکھانے لگا، اور ان کو ایسی آوازیں سنائی دیں ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم عریاں لباس پہن کر آیا کرتی تھیں اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانوں باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک مومن شخص کے دل کے اندر خیال آیا، کیوں نہ جا کر دیکھا جائے یہ آوازیں کیسی ہیں۔ پھر مومنین شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں جا پہنچا، اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کے آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ مومن نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان کے مومنین بہکاوے میں آ گئے اور جا کر قبیل کے قبیلے کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کی فتنے میں مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس میں زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کر دیا کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں۔
جس کے بارے میں ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ محترم ناظرین، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زناح کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب قابیل نے اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو زناح جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔